بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اپنے جو کتاب کی ابتدا ہے وہ کریں گے کتاب ادب الطعام، یعنی کھانے کے آداب۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے کھانے کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ شریعت نے کھانے کے کیا کیا آداب بتائے۔ باب التسمیۃ فی اولہ والحمد فی آخرہ، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ پڑھے۔ تو اس میں کھانے کا پہلا ادب بیان فرمایا۔ وعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 بنیادی آداب بتائے۔ نمبر 1 سم اللہ، یعنی کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کا پڑھنا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کی فضیلت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ جب آدمی کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ پھر اگلا ادب بتایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اس میں بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ پھر ہے وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، یعنی کھانے میں اپنے سامنے سے کھائے۔ جبکہ ایک قسم کا کھانا ہو تب تو ایسے ہی کھائے کہ اپنے سامنے سے، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہوں، مثلا میوے ہیں، کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے، تو اب اختیار ہے کہ جو چاہے جو پسند ہو وہ اس میں سے ڈھونڈ کر کھا لے۔ تو اس میں کھانے کے بنیادی جو ہے آداب وہ بتائے گئے۔ تو یہ بہت ہی اچھے آداب ہیں، اور انسان اگر ان آداب کی پیروی کرے گا تو اس کی شخصیت بھی پروقار ہوگی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولی فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ شروع اور آخر دونوں ہی حالتوں میں اللہ کا نام ہے۔ ابو داود اور ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکلا یاکلو اکلن باب نصرا ینصرو سے ہے بمعنی کھانا۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ کھانے کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص یعنی سنت ہے، اور اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو فرمایا کہ جب اس کو یاد آئے تو پھر اس طرح سے کہہ لے، یعنی اگر کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول بھی جائے تو پھر بعد بھی اس کا نام یعنی اللہ کا نام لے لے۔ تو یہ کھانے ہی کے متعلق ہے کہ اگر وہ درمیان میں یا آخر میں بھی نام لے لے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وضو وغیرہ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر وہ درمیان میں پڑھے گا تو پھر اس کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھیں، یا الحمدللہ پڑھیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، یعنی کچھ بھی اللہ کا ذکر کرے تو اس سے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وضو کے شروع میں بھی، یعنی کھانے کے شروع میں، وضو کے شروع میں جہاں بھی اللہ کے نام لینے کا فرمایا گیا تو اللہ کا نام بسم اللہ کے ذریعے لے یا کسی اور طرح سے لے، بہرحال یہ اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔
وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا دخل الرجل بیتا فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے، مبیت بمعنی رات گزارنا، اور نہ ہی کھانا ملے گا، اور جب داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور شام کا کھانا بھی۔ اس حدیث میں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے اور کھانے کی ابتدا میں بھی اللہ کا نام لیا جائے، تو پھر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اور اس کے چیلے ہر وقت انسان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے یعنی اس وقت کی مسنون جو دعائیں ہیں سکھائی ہوئی وہ پڑھے گا تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بسم اللہ سے مراد اللہ کے ذکر سے مراد فذکر اللہ، ذکر سے مراد یعنی اس وقت کی مسنون دعائیں ہیں، جیسے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بھی آتی ہے، اور اسی طرح بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کوئی بھی کام ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم شیطان کے اثرات سے بچ جائیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قلنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم نضع ایدینا حتى يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتصع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ تعالی علیہ وانہ جاء بهذه الجاریة لیستحل بها فاخذت بیدہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا گویا اسے بھی دھکیلا جا رہا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيدي والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكله، رواہ مسلم۔ پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کرے، تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ
ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا نام لیا اور کھانے کو تناول فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالیں جب تک کہ کوئی بڑا اور محترم شخص اس کھانے کو شروع نہ کر دے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ لم نضع ایدینا حتی یبدا رسول اللہ، کہ ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ تو وہی بات کہ دسترخوان پر اگر بزرگ وغیرہ ہیں یا کوئی نیک آدمی ہیں تو انہی سے پہل کروانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پلاتے یا کھلاتے تو فرماتے کہ بڑوں سے شروع کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا ان یدہ فی ید مع یدیہما، بے شک شیطان کا ہاتھ ان دونوں یعنی لڑکی اور اعرابی کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بعض روایت میں مع کا لفظ ہے، یعنی مع یدیہما کی بجائے مع یدہا، مگر زیادہ صحیح یدیہما ہے کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو لوگوں کے لیے، تو یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں لڑکی اور اعرابی دونوں کا ذکر آ گیا۔ مگر مع یدہا ہو تو تب بھی صحیح ہے، اس میں اگرچہ صرف لڑکی کے ہاتھ کا ذکر ہے مگر وہ اس بات سے منافی نہیں کہ اعرابی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اعرابی کے ہاتھ کو پکڑنے کا بھی ذکر آپ نے کیا تو گویا کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پہلے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا اس لیے بطور خاص اس کا ذکر کر دیا، ورنہ دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی جو ان کو دھکیل رہا تھا، ان کو کھانے کی طرف لا رہا تھا تاکہ وہ جلدی میں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا لے اور وہ اس شیطان کا حصہ بھی اس کھانے میں ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی کھانے کو بسم اللہ کے بغیر نہ شروع کرو ورنہ شیطان بھی تمہارا ساتھی ہوگا۔ وعن امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یأکل فلم یسم اللہ حتی لم یبق من طعامه الا لقمة فلما رفعها الى فیہ قال بسم اللہ اولہ وآخرہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنی، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب اس کے کھانے کا ایک لقمہ رہ گیا تو اس نے اس لقمے کو اپنے منہ کی طرف اٹھاتے وقت بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا مگر جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ میں جو کچھ تھا سب کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ تو اس حدیث میں بھی بسم اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بسم اللہ کتنی اہم اور ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل تھا، لیکن آخری لقمے میں ہی اس نے اللہ کا نام لے لیا تو اس کی جو برکت ختم ہو رہی تھی وہ برکت واپس لوٹ آئی اور اس نے شیطان کے پیٹ میں جو کھانا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس آدمی کی برکت واپس آ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھانے میں بسم اللہ بھول جائیں تو چاہے آخری لقمہ ہی کیوں نہ ہو لیکن بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک بسم اللہ کے بغیر کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ فجاء اعرابی فأکلہ بلقمتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ لو سمى لکفاکم، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہ 2 لقموں میں سارا کھانا کھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور صاحب ترمذی نے یہ کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور اگر کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھایا جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو، اسی طرح کوئی عورت ایام حیض میں والی حالت میں ہو یا نفاس میں ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ جس میں قرآن پڑھنا درست نہیں، تب بھی اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے، تب بھی بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے سنت ہے۔ مگر اس بسم اللہ پڑھنے میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کی نیت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت کرے، یعنی دعا کی نیت کرے۔ اگر وہ تلاوت کی نیت کرے گی تو پھر وہ حرام ہے، لیکن دعا کی نیت کے ساتھ اس کا یہ پڑھنا جائز ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مستغن عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو، نہ اس سے کفایت کی گئی اور نہ اس کھانے سے بے نیازی ہو سکتی ہے، اے ہمارے رب۔ اس حدیث میں فرمایا غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ، تو عنہ کی ضمیر طعام یعنی کھانے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسی کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم نے ابھی کھانا تو کھایا لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد کھانے کی ہم کو ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ ہمیں تیرے رزق کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اس میں ہر لمحہ تسلسل اور دوام کے ساتھ نعمت کی درخواست ہے۔ ولا مودع، اس میں یعنی ہمارا یہ آخری کھانا نہیں، نہ ہی ہم اس کھانے سے کبھی بے نیاز ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کھانا ہمیں ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اب کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں محدثین کہ عنہ کی ضمیر کا مرجع اللہ، اور بعض نے حمد کو بتایا، یعنی ہم اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، یا ہم اللہ کی حمد یعنی اللہ کی تعریف سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے کھانے کی ایک طرح کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خواہش اور طلب کو ترک نہیں کیا جا سکتا، نہ اسی کھانے سے بے نیازی برتی جا سکتی ہے۔ تو ان الفاظ سے حق تعالیٰ شانوں کے اوصاف جلیلہ کا اظہار ہے کہ کوئی ذات یا کوئی کلمہ ایسا نہیں جو اس کی ذات کبریائی کو کافی ہو، بلکہ وہ ذات سارے جہان اور ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اس کی قربت کی طلب اور خواہش کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کے فضل و کرم سے مستغنی اور بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی عنہ کی ضمیر کے مرجع کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ عنہ کی ہو ضمیر کا مرجع طعام ہے، اور بعض کے نزدیک اللہ ہے، اور بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی ہو ضمیر کے مرجع کی وجہ سے اس کی پھر تشریح مختلف ہو گئی۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔
حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، یعنی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بغیر میری قوت اور طاقت کے رزق دیا، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور ابو داود نے روایت کیا، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد جو دعا منقول ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں پڑھنا منقول ہیں، تو ان منقولہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی پڑھ لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں ایک بڑی جامع دعا کی طرف اشارہ ہے، اور اس دعا کی جو تاثیر ہے، جو فائدہ ہے، وہ خود حدیث میں موجود ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام گناہوں کی معافی سے مراد محدثین یہ لیتے ہیں کہ یہاں صغائر مراد ہے، یعنی صغیرہ گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور استغفار کرنا شرط ہے۔ تو چونکہ کبیرہ گناہ توبہ اور استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو یہاں پہ کن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے؟ وہ صغیرہ گناہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب امید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے تو ان آداب کا لحاظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔